گھر کے افراد نہیں مانتے. اپنے گھر والوں کی بات تو ماننی چاہیے نا. دوسروں کا جو اعتراض ہوگا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان آپ سنیں گے کہ ایمان بھی تازہ ہوگا. میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پوری کائنات میں سے اس چیز کو پیدا کیا. یہ ہے سوال. سوال ذہن میں آ گیا. یہی سوال صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. کتاب کا نام ہے نشر الدین. کیا نام ہے؟ نشر الدین. اور لکھنے والے ہیں، اس کو مرتب کرنے والے ہیں دیوبندی مکتب فکر کے عالم دین جناب شیخ اشرف علی تھانوی صاحب. نام بھی لکھ ہے، کتاب کا نام ہے. اور اس کے بیان کرنے سے پہلے آپ کو حدیث بیان کرنے سے پہلے ہم مسلمانوں کا سچا عقیدہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، رب نے نور بھی فرمایا ہے، بشر بھی فرمایا. اور یہ مسلمانوں کا سچا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے. کوئی جن نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، اور سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت بھی ولیہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا. کتاب کا نام نشر الدین اور پہلی فصل ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں وہ جو حروف میں لکھی ہوئی. اور پہلی روایت اس کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ کا فدا ہوں، مجھے خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ سب چیزوں سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. اور یہ یاد رکھ لیں اللہ کا نور کوئی مادہ نہیں ہے. اللہ تو مادے سے جسم سے پاک و منزہ ہے کہ اللہ کے نور کے فیض سے ہے. یہی ہمارا سچا عقیدہ. اور انہوں نے بھی یہی لکھا. پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ کا منظور تھا سیر کرتا جب تک اللہ نے چاہا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا. کوئی بھی چیز نہیں. پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے وہ نور جو اپنے نور سے پیدا کیا اس نور کے 4 حصے. پہلے حصہ سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے حصہ سے لوح کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور پھر چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے. حدیث طویل ہے، لمبی. بتانا مقصود ہے کہ سب سے پہلے مالک کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا کیا. پھر اس نور سے آگے یہ چیزیں پیدا ہوئی. تو جو میں نے لفظ بولا تھا کہ آج ان کی ولادت کے بعد صحابہ کی خوشی کا یہ پروگرام ہے جو اس پوری کائنات کے لیے باعث ایجاد ہے، یعنی اس کائنات کے مارد وجود میں آنے کا سبب.
کیا ہے وہ سبب؟ جب کوئی چیز نہ تھی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ مسلمانوں کا یہی سچا اور سچا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ رب کائنات ہمیں اسی عقیدے پہ قائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری روایت نقل کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، وہ اپنے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ یہ اس کتاب میں روایت ہے، جس سے دیکھنا ہو وہ بڑی خوشی سے دیکھ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کا نامی اسم گرامی رکھا محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا یہ نام رکھا، اور جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ میرے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، انہوں نے بھی آپ کا نام محمد رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمل مرۃ بعد مرۃ۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اللہ بھی محبوب علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ رب کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو محبوب علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے درود بھیجنے کا مفہوم کیا ہے، اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ لکھتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف اور ثنا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تعریف اور ثنا۔ تو جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ باقی قرآن پاک اور تفاسیر ان کا حوالہ نہیں ملتا، ایک کتاب کا حوالہ ہے کہ محمد نام کیوں رکھا، کیا کہا میں محمد نام کیوں رکھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ سیرت مصطفیٰ۔ اور اس کو مرتب کرنے والے ہیں دیوبندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث عالم دین، لاہور میں ان کا ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، اس کے شیخ الحدیث جناب مولانا ادریس خانوی۔ کیا نام بتایا میں نے؟ انہوں نے یہ سیرت کی کتاب مرتب کی ہے، کئی جلدیں ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک روایت بنائی کہ محبوب کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد کیوں رکھا؟ آپ کو سمجھیں گے انشاءاللہ، آپ کا بھی ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا جو اس نام کے رکھنے کا وہ خواب باعث اور سبب تھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں ہے اور دوسری جانب زمین میں،
اور ایک جانب مشرق میں ہے اور ایک جانب مغرب میں. کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت پر جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد. کتنے درجے؟ 70 درجے زائد ہے. مشرق اور مغرب کے لوگ اس درخت کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں. قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں. جب یہ لوگ اس درخت کے قریب آتے ہیں ایک نوجوان حسین اور جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے. حضرت عبدالمطلب نے معافرین تعبیر خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا کہ اس میری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے عبدالمطلب تیری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اسی وجہ سے حضرت عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. اب جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں اس نورانی لڑکے کا دین پھیلے گا مشرق سے لے کر مغرب تک اور زمین سے آسمان تک شمال سے جنوب تک. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی مائیں ان کے جولوں کے ساتھ جو خاک لگی ہوئی ہے اس پہ قربان ہونے ہوتے ہیں. فرماتی ہیں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پاس عادت ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں میرے رب نے تمام الہات میری نگاہوں سے دور کر دیا. میں نے 3 جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں نصب ہے ایک مغرب میں نصب ہے اور ایک بیت اللہ شریف کے اوپر. یہ اشارہ تھا کہ جس ہستی کی ولادت ہوئی ہے ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جو دین لے کر آئیں گے مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک دنیا کے پوری دنیا میں آپ کا دین پھیلا ہوا ہے. آپ کے غلام موجود ہیں. دنیا میں جس جگہ پہ بھی چلے جائیں گے وہاں پہ محافل میلاد آپ کو نظر آئیں گی. محفل میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعریف میں اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کے محبوب علیہ السلام لفظ میلاد کیا ہے؟ میلاد اس کا معنی ہے پیدائش کا دن. کیا معنی ہے؟ پیدائش کا دن. اب محبوب کریم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہ لفظ استعمال کر کے آپ کی پیدائش کی خوشی منا کر مسلمانوں نے شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیا. جو ہے آپ کی حاضر ہے کیا کیا ہے؟ شرک کو جڑ سے اکھیڑ دیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا خدا کا بیٹا ٹھہرا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزے دیکھے. 3 خدا ٹھہرا دیا. بعضوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا دیا بعضوں نے خدا کا بیٹا ٹھہرا دیا بعضوں نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کرنا تھا. 3 خدا ٹھہرا دیے. جب معجزے دیکھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. مسلمانوں کا یہ سچا عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے کمالات اور معجزات عطا کر کے بھیجا وہ سب کے سب محبوب کریم علیہ السلام نے جمع فرما دیے ہیں اور مسلمان ان معجزات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ عمل کر کے بتاتے ہیں دنیا والوں جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. خدا وہ ہے جو پیدا کرنے والا وہ خدا ہے جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو شرک یہی ہے نا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا ٹھہرانا. یہ شرک کی تعریف ہے. بتاؤ
کہ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خدا ٹھہراتے ہیں یا خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں؟ جب یہ بات نہیں ہے، یا ان کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں یا ان کو واجب الوجود سمجھتے ہیں، نہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، نہ واجب الوجود سمجھتے ہیں، نہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد خاص ہیں، اور وہ کہتے ہوئے ہیں کہ محفل ملاد ملا کر شرک کی جڑ ہی بہت رہتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، ان بیچاروں کو وہ علم کے اندھے، عقل کے اندھے، علم کے کھوڑے ہیں، جاہل مطلق ہیں۔ اگر کچھ تھوڑا سا بھی انہیں احساس ہوتا علم کی بو ہوتی تو کبھی بھی وہ یہ گناہ کہتے۔ تو پتہ چلا کہ مالک کائنات نے اپنے نبی علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول کو بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کر آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت رسالت اور رب ہر شے کا خالق ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام بھی ہر شے کے لیے رحمت بھی ہے، نبی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے ہر چیز آپ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، ہر چیز آپ کے حکم کو مانتی ہے، آپ کے حکم کی تعمیر کرتی ہے۔ یہ پتھر، یہ درخت، یہ درند، یہ چرند، حیوانات، نباتات، چاند، سورج، ستارے، سب کے سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں اور ہم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ ہمارے لیے ان کا حکم ماننا چنانچہ یہی وجہ ہے جب مشرکین مکہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام کو دیکھا، اسلام پھیل رہا ہے، لوگ آپ کی غلامی میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑا خطیب بنایا۔ پہلے اس کی دعوت کی، تحائف پیش کیے، اس کے بعد کہا ان کو بلا کر ان سے گفتگو کریں، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو اس لیے لگایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کو مطلوب بنا دیں، خاموش کرا دیں، چپ کرا دیں۔ پہلے ہی انہوں نے پروگرام بنایا کہ جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے کوئی نہیں۔ یہ منصوبہ بنانے والا ابو جہل سرے کھڑے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بات ہے، اس میں انہوں نے پیغام پہنچایا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے کے سارے کے سارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ملکوں سے بھی اپنے محبوب کی تعریف کرا۔ ابو جہل نے حبیب سے کہا، پروگرام تو یہ بنایا تھا کہ کسی نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرنا، تو کیوں کھڑا ہوا؟ اس نے کہا تم بتاؤ تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے پتہ نہیں چلا، کسی نے پکڑ کر کھڑے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا جس نے تمہیں کھڑا کیا ہے مجھے بھی باہر کیا؟ حبیب یقی نے پہلا سوال کیا، وہ دیکھ کر ہی پہچان گیا یہ اللہ کے نبی، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ مدعی نبوت کے لیے معجزے کا دکھانا ضروری ہے، آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس میں کون سا کمال ہے کہ میں اپنی طرف سے دکھاؤں؟ جو تیرا جی چاہتا ہے مطالبہ کرنا مطالبہ، جو تیرا جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا میرا مطالبہ یہ ہے، چاند آسمان سے نیچے آ جائے، دو ٹکڑے ہو جائے، ایک پہاڑ کی ایک جانب دوسرا دوسری جانب۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند نیچے آ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف دوسرا دوسری طرف۔ فرمایا آپ کیا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں دوبارہ پھر اپنی جگہ پر دور کا نصب ہو جائے۔ اشارہ کیا، چاند کے دونوں ٹکڑے مل گئے، اپنی جگہ پہ جا کر اسے یقین ہو گیا
کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اب میں نے یہ اس لیے ذکر کیا ہے اپنے دعوے پر دلیل کے طور پر کہ کائنات کا ہر ذرہ جانتا ہے یہ میرے نبی ہے، نبی کا حکم ماننا ہم پر واجب ہے۔ جان رہے حکم مانا یا نہ مانا؟ جان رہے حکم مانا۔ سورج بہت زیادہ رفتار ہے، لیکن حکم ملتے ہی سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا۔ اسے بھی شعور ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہم پر بدل۔ کہنے لگا ایک اور بات بھی وہ بھی بتا دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ کہنے لگا آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، گوشت کا ڈھیر ہے، لوٹ کا ہے، نہ کانوں سے سن سکتی ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، گوشت کا لوٹرا ہے، ڈھیر ہے، تو یہ چاہتا ہے وہ درست ہو جائے۔ فرمایا نہ تیری بیٹی درست ہو گئی ہے۔ وہاں بجر سے اٹھا، کسی سے نہ پوچھا، نہ تعریف کیے، نہ ان سے اجازت کی، سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کو یقین ہو گیا نبی کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہے پوری ہو جائے گی۔ جب گھر پہنچا دروازے کو دستک دی تو وہی بیٹی جو نہ چل سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی، وہی آئی، دروازہ کھولا۔ جب دیکھا تو پوچھا بیٹی یہ کیا رات ہے، کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی ابا جان ایک نہایت ہی حسین و جمیل ہنسی تشریف لائے، دست شفقت میرا میں بالکل رب کائنات جل جلالہ بارہ مشانوں نے سراپا موجزہ بنا کر بھیجا۔ ان تمام موجزات کو دیکھ کر مسلمانوں کا سچا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد عاشق نبی کریم رؤوف رحیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باصحابہ کیا ہوا؟ ولادت باصحابہ ہم جو جب میلاد کا دن آتا ہے اللہ کے دیے ہوئے باغ میں جو صاحب سربت تھے یا سب کھان جمع کر کے لنگر سے مسلمان نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب، مستحب ہے، جائز ہے، کریں گے ثواب اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی، کوئی لازم اور ضروری ہم نہیں سمجھتے، لیکن اس کے جواز پر دلیل، اس کے جواز پر دلیل۔ دکان سے کپڑا خریدیں، کپڑا مال ہے یا نہیں؟ مال ہے۔ مال مویشی کی جانوروں کی منڈی میں جائیں، گائے بھینس خریدتے کیسے دیتے ہیں؟ وہ مال ہے یا مال نہیں؟ مال ہے۔ مسلمانوں محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کی بھی خرید و فروخت، مسلمان کا جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوتا جنگ، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے، کچھ تو قتل ہو جاتے جو باقی بچتے، مرد بھی عورتیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے، مردوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا، عورت کو کنیز بنایا جاتا، لونڈی، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، پیسے دے کر لوگ خریدتے جو اس چیز کی خرید و فروخت کو مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مال ہوتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، انسانیت کو آزادی ملی۔ آپ نے اعلان فرما دیا جو کسی غلام کو خرید کر آزاد کرے گا رب کائنات اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مسلمان کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا تھا، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ آزاد کرتے تھے۔ یہ آزادی ملی ہے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے۔ اب مال جب خرچ کرے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا فائدہ نہیں ہوگا؟ نفع ہوگا یا نفع نہیں ہوگا؟ اس کا جواب بھی اسی کتاب سے، کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، مرتب کرنے والے مولانا ابن اسحاق صاحب دیوبندی مکتب، انہوں نے ہی یہ روایت کی۔ ہم روایت بیان کریں نا
صحیح بخاری شریف میں، فتح الباری بخاری شریف کی شرح میں، دیگر کتب احادیث میں ہے، تو ماننے کو تیار نہیں. اب اپنے گھر کی بات کو ماننے چاہیے. اسی میں انہوں نے کوئی روایت نقل کی کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، ابو لہب نبی کریم علیہ السلام کا حقیقی چچا. ابو لہب دشمن، کتنا بڑا دشمن ہے، مالک کائنات میں پوری صورت اس کی مذمت میں نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کو اس کی لونڈی جس کا نام تھا سویبہ، جب محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ سویبہ خوشی خوشی سے دوڑی ہوئی گئی، اپنے آقا ابو لہب کو یہ خبر سنائی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ہاں بھتیجا پیدا، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے. جب ابو لہب نے یہ خبر سنی، بخاری شریف میں روایت ہے اور اس کی شروحات میں، اور انہوں نے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اس کی لونڈی سویبہ نے جا کر خوشخبری سنائی تو اس نے اپنے بھتیجے ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. خریدی ہوئی تھی، مال تھی، اس خوشی میں کیا کر دیا، آزاد کر دیا. یہ مال اس نے خرچ کیا. جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد خواب میں اس کو دیکھا گیا کہ اس کی نہایت ہی بری حالت ہے. پوچھا اس سے کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا میں نے تمہارے بعد کوئی آرام نہیں دیکھا، کوئی رات نہیں دیکھی، مگر صرف اتنی بات ہے کہ سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے وہ انگلی کے جس کے ساتھ میں نے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا، اس انگلی کی مقدار میں پانی دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے میری عذاب میں تخفیف ہو. مسلمانوں، اب یہ روایت انہوں نے نقل کی اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسے فائدہ ہوتا ہے. ایک کافر جس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی، اگر وہ اللہ کا نبی ہونے کے لحاظ سے نہیں، رسول ہونے کے لحاظ سے نہیں، عبد خاص ہونے کے لحاظ سے نہیں، صرف بھتیجا ہونے کے اعتبار سے اگر وہ خوشی کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، مال خرچ کیا، اگر اس کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ مومن مسلمان جو محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر، اللہ کا رسول سمجھ کر، اللہ کا عبد خاص سمجھ کر خوشی مناتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو یقیناً اسے بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں سچا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ فتح کی چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرط، تھوڑا سا ان کے متعلق بیان ہوگا. اللہ کا ارشاد ہے فتح، پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے چہرے اس سورت کا شان نزول کسی مصلحت کی بنا میری آواز آپ سب تک آ رہی ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آتی ہو تو فائدہ ہے نا، اگر سمجھ نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ بیٹھنے کا نہ بیان کرنے کا. آواز سب تک پہنچ رہی ہے. کسی مصلحت کی بنا پہ کئی کا سلسلہ منتقل ہو. مشرکین مکہ نے شرابہ کر دیا کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو. محمد کا رب کیا ہو گیا ان سے، اور محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا. جب انہوں نے یہ شور شرابہ شروع کر دیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ کے دل پہ گرام. جب آپ کے دل پہ گرام گزرا، خالق کائنات جل جلالہ بعد ما شانہ نے پوری سورہ فتح نازل فرمایا والضحیٰ، پیارے حبیب آپ کی چہرہ ایک قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی انباری زلفوں کی قسم جب وہ چھا ہے. یہ کافر
یہ مشرک، یہ کفار مکہ جھوٹ بولتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض۔ قسم اٹھا، کتنی قسمیں؟ دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ حاضر ہیں؟ طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دعویٰ کسی دوسرے کے خلاف۔ اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ پر قسم کیا آتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور مدعی پہ قسم گواہ ہے، وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ نہ کر سکے تو مدعا علیہ پر قسم آتی ہے۔ مشرکین نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، وہ ناراض ہوگا، یہ ان کا دعویٰ۔ اب دعویٰ تو انہوں نے کر دیا، ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہ تھا، اب قسم آتی تھی کس پر؟ محمود کریم علیہ السلام پر، کیونکہ مدعا علیہ یہی تھی۔ انہی کے متعلق انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، تو قسم نبی کریم علیہ السلام اٹھا کر جواب دیتے، لیکن مالک کائنات نے فرمایا، پیارے حبیب نہ تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، اس فادے کو مالک نے آپ کو نبی براق بنا کر بھیجا ہے، وہی جواب دے گا، وہی قسم اٹھائے گا۔ مالک کائنات نے خود قسم اٹھائی، کس چیز کی اٹھائی؟ بدتوحا، پوری کائنات میں محبوب جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا کتنا چہرہ حسین ہے، کتنا۔ حضرت حسان بن ثابت جب اس چہرے کو دیکھا وہ پکار اٹھے کہ پیارے حبیب علیہ السلام، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی ہے، میری آنکھ دیکھے کیسے، آج تک تو آپ جیسا حسین کسی ماں نے جانا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و منزہ کیا، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک و منزہ، کسی لیے نام ہے محمد جس کی بار بار خوبی بیان کی جائے، تعریف کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ رب کائنات جل جلالہ و شانہ نے یہ قسم اٹھائی، دوسری قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، دو قسمیں اٹھا کر اللہ نے جواب دیا، پیارے حبیب علیہ السلام نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ آپ کی عظمت و شان تو یہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج پچھلی آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ دیکھ رہے ہیں پہلے کبھی سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف کا جلسہ ہوتا تھا مسجد میں، اب ہر آنے والی گھڑی کا ذکر عام ہو رہا ہے، ہر گھر میں، ہر محلے میں محبوب کریم علیہ السلام کی بنیاد ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے خالق و مالک میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہو۔ ان کا تو یہ حال ہے، جو ہے آپ کی حاضر ہیں، ہمیں بھی آپ کا سچا امتی بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ سچا امتی بننا چاہیے۔ بات میں بیان کروں گا، لیکن آپ کا حاضر ہونا چاہیے۔ اسامت کے لحاظ سے جن کو بیٹھے ہوئے آپ کہیں گے ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اسامت کے لحاظ سے نہیں، دل و دماغ کے۔ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کا نامی اس میں نامی کیا رکھا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
کیا نام رکھا ہے؟ محمد، جس کی بار بار تعریف کی ہے. کیا کیا جائے تصدیق؟ جس کی بار بار خوبیاں بیان کی جائیں. محمد تمام خوبیوں کے مالک کو کہتے ہیں، جو تمام خوبیوں کا مالک، جس میں تمام خوبیاں ہی خوبیاں پائی جاتی ہوں، کوئی عیب نہ پایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. مشرکین مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر بھی پکارتے ہیں، اور آپ کی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں، نقص بھی بیان کرتے ہیں. ایک دن سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہماری تو بہت بڑی حماقت ہے، ہم عقل سے کام نہیں لیتے، ان کو محمد بھی کہتے ہیں اور برائی بھی بیان کرتے ہیں. محمد تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، تو زبان سے محمد بھی کہتے ہیں اور ان کے عیب بھی بیان کرتے ہیں. یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. تو ہی سوچتے ہیں یا تو ہم انہیں محمد کہنا چھوڑ دیں یا برائی بیان کرنا، یا محمد کہنا چھوڑ دیں یا برائی بیان کرنا، عیب بیان کرنے چھوڑ دیں. مشورہ یہ کیا ہوا کہ ہم عیب بیان کرنے کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن محمد کہنا چھوڑ دیں. اچھا اگر محمد کہنا چھوڑ دیں گے تو آپ کیسے پکاریں گے؟ انہوں نے آپس میں مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ آج کے بعد ہم ان کو مزمم کہہ کر مزمم جس کی برائی کی ہے. انہوں نے یہ کہنا شروع کیا. صحابہ کرام نے جب سنا محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مشرکین مکہ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. فرمایا تمہیں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، ان کا کوئی مزمم اور ہوگا جس کو میں مزمم نہیں، میرے رب نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اتنی بات ذہن میں آ گئی ہے. اب سمجھنے والی بات، ان کو بھی شعور آ گیا، عقل سے انہوں نے بھی کام لیا کہ یا تو محمد کہنا چھوڑ دیں یا عیب بیان کرنا. ان کا بھی یہ عقیدہ تھا جو محمد ہے اس میں کوئی عیب ہے، تبھی تو یہ مشورہ ہے. ایسا ہی ہے. کلمہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ بھی پڑھے، محبوب کریم علیہ السلام کو محمد بھی کہے، امتی بھی کہلائے، اور عیب بھی تلاش کرے. یہ زیب آخری بات توجہ ہوگی، حاضر ہوں گے تو کب بات ہوگا. صحیح بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائے اس نے ایمان کی لذت و مٹھاس کو حاصل کر. کتنی چیزیں بتائی ہیں؟ 3 چیزیں. جس نے حاصل کر لی اس کو مل گئی، اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل کر. پہلی چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی محبت اس کے دل میں ان کے مقابلے میں نہ ہو، اس نے ایمان کی لذت کو پایا. نمبر 2 فرمایا جو آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. جس کو یہ چیز حاصل ہوگی اس کو ایمان کی مٹھاس اور لذت حاصل. نمبر 3 فرمایا ایمان کی دولت حاصل ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھرنے کو، کفر کی طرف جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں پڑنے کو ناپسند. آگ جل رہی ہو، تنور جل رہا ہو، کوئی پسند کرتا ہے آگ میں چھلانگ لگانے کو؟ آگ میں پڑنے کو کوئی پسند نہیں کرتا. اسلام کی دولت نصیب ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ہی کیا کریں گے؟ ناپسند کریں گے. جس کو یہ 3 چیزیں حاصل ہوئی اس نے ایمان کی لذت حاصل. بات میں آ گئی. کیا اللہ سے محبت ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یار جواب خاموشی کی محبت ہے وہ کبھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر محبت نہ ہوتی تو ایسا ہی ہے. سرا مسلمان اللہ کے ساتھ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے میں کب سچے ہوں گے؟ اللہ کے ساتھ محبت جو ہم کرتے ہیں اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور جن سے منع کیا ہے اسے بات سمجھ میں ہے. اگر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے قریب نہ جائیں اور جن سے منع کیا ہے ان کو چھوڑے نہ، تو بتاؤ دعوی محبت میں سچے ہو؟ دعوت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس دعوے میں بھی سچا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور جن سے منع کیا ہے ان سے توجہ ہے آپ کی. حاضر ہیں ہمارے رب نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے ہمارے رب نے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی حکم دیا. تو کیا اس محبت کا تقاضا ہے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، زبان سے دعویٰ کریں مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا سچے ہوئے یا نہیں. اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ نے صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینے کا، صاحب نصاب کو حج کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم دیا. اگر ہم ان کاموں کے قریب نہ جائیں بطور دعویٰ محبت میں خدا میں سچے ہوں گے. اللہ نے ناحق قتل کو حرام قرار دیا، منع کیا، شراب پینے سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا، زنا کرنے سے منع کیا، شراب پینے سے منع کیا، کسی کا مال باطل طریقہ سے کھانے سے منع کیا اور ماں باپ کی نافرمانی سے بھی منع کیا. تو جب ہم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دعویٰ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں، ان کو چھوڑ دیں. اب امتی بھی کہلائے، محبت کا دعویٰ بھی کریں اور سود سے بھی باز نہ آئیں اور رشوت سے بھی باز نہ آئیں، نماز پڑھنے کے قریب نہ جائیں، بدکاری سے باز نہ آئیں، شراب نوشی سے باز نہ آئیں، دوسرے کا حق باطل طریقہ سے کھانے سے باز نہ آئیں. تو بتاؤ دعویٰ محبت خدا اور دعویٰ محبت رسول میں سچی ہوگی؟ دعوت بلا شک کا پیغام. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ قتل و غارت، درندگی تھی، شراب نوشی، زناکاری، سود خواری، انتہا کو پھانسی، باطل طریقہ سے لوگوں کا مال کھاتے، ماں باپ کو فروخت کرتے، عزیزیں دیتے، ظلم ہی ظلم. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام چیزوں کو اس جہالت والے معاشرے سے ختم کر دیا، پاک و منظر کر دیا. وہ جو قتل و غارت کرتے تھے، کئی صدیاں دشمنی میں گزر جاتی تھی، سب کو بھائی بھائی بنا دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعوت دی اور ان کاموں کو کے متعلق بتایا کہ یہ سود، رشوت، یہ انسان سے انسانی ہمدردی کو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. شراب دل میں نفرت پیدا کرنے والی، زناکاری دل میں نفرت پیدا کرنے والی چیز، قتل و غارت دل میں نفرت پیدا کرنے والی چیز ہے، لوگوں کا ناحق مال کھانا دل میں نفرت ہے، دل کو میلا کرنا ہے، سب آلود کرنا ہے، پھر اس دل پر نیکی کا اثر نہیں ہوتا. یہی وجہ تھی وہ لوگ ان گناہوں میں مبتلا تھے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. آج بھی مسلمان کہلاتے ہوئے جو سود کھاتے ہیں ان کا دل سے انسان کو انسان سمجھتے ہیں، ان کا مقصود صرف پیسہ ہی تھا. رب کائنات جل جلالہ پیارے محبوب علیہ السلام کی
ولادت پاک شہادت کی خوشی میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل کا یہ پیغام ہے مسلمانوں، اپنے